حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ مولانا نقی علی خان کے ہاں پیدا ہوئے۔ آپ 4 سال یا اس سے کم و بیش کی عمر میں تھے۔ آپ نے جو مختلف روایات ملتی ہے یا بعض روایت میں ہے کہ جب آپ حافظ نہیں تھے لوگوں نے آپ کو حافظ کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں۔ تو آپ نے ایک سپارہ قرآن پاک کا روزانہ یاد کرتے اور نماز تراویح میں سنا دیتے۔ اسی طریقے سے آپ نے پورا رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کو ختم کیا ہے۔ ایک ہی ہے کہ ایک مہینے میں، ایک ہی ہے کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جو جتنا ایک پارے کو ٹائم لگتا ہے دہرانے میں، ریپیٹ کرنے میں، اتنا آپ ریپیٹ کرتے اور سپارے پڑھتے تھے اور پھر یاد کر کے اور نماز تراویح میں سنا دیتے تھے۔ ایک مہینہ یا ایسے کم وقت میں جو ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے آپ نے جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ حفظ کیا ہے۔ اور آپ کی شرفات کتاب اور جو آپ کا فتاوی جات میں ہے، فتاوی رضویہ جو 33 جلدوں میں ہے، جنہوں نے ان کی تشریح کی مولانا عبدالستار سعیدی صاحب، انہوں نے ان کا ترجمہ کیا اور ان کو چاندی میں تولا گیا تھا۔ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب جو ہزاروں علماء کے جو ہے وہ استاد ہیں، اور ایک جلسے میں پھر ان کو چاندی کی اینٹیں رکھی گئی اور ان کو ایک تکڑی نواد تھا آلہ اس میں بٹھایا گیا، تو ایک سائڈ پہ جو چاندی جو ہے وہ رکھتے تھے، چاندی میں ان کو تولا گیا، کیونکہ وہ بہت بڑی خدمات ہیں حافظ عبدالستار سعیدی۔ حافظ کا مطلب ہے کہ وہ یہ حافظ قرآن پاک کا حافظ نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں کہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، وہ حدیث کے حافظ ہیں، خادم رضوی کے استاد ہیں۔ اس علاوہ بہت سارے علماء کے ہمارے استادوں کے بھی استاد ہیں۔ جامعہ نعمیہ میں شیخ نصیر الدین نصیر جو ہے ان کے بھی استاد ہیں، بہت ساری لمبی لسٹ ہے۔ اور کنز الایمان ترجمہ جو آپ کا بہت مشہور ہے، یہ بھی آپ نے لکھا ہے، لگ بھگ 1000 کے قریب آپ نے تصنیف کیے ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ۔ ہم خاص بات کی طرف آپ کو لے کے آتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے اور ان کی جو دینی خدمات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے کافی وقت چاہیے، لیکن تھوڑے وقت میں بہت زیادہ باتیں ہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ یہ عظمت اور آپ کا جو مقام ہے وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچے کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی جس کو ہم اپنے امام اہل سنت کہتے ہیں، ان کو اپنا عظیم رہنما مانتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی چیزیں میں نے وہ بھی آپ کو سمجھانی ہے۔ آپ بجائے دوا کے یا ڈاکٹروں کے اوپر اعتماد کرنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد کرتے تھے۔ میں آپ کو گہری بات بتاتا ہوں اس کی تفصیل کے ساتھ۔ وہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں جاتے تھے، ان کو یہ کہ نہیں مانتے تھے، ان کو مانتے تھے ان کی حکمت کو، لیکن ان کو اپنے نبی کے ساتھ اتنا پیار تھا اور یقین تھا کہ وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر اعتماد کرتے تھے، آپ کی بتائی ہوئی حدیث کے اوپر بات کے اوپر کیا کرتے تھے، یقین رکھتے تھے، اس کے اوپر ڈٹ جاتے تھے اور پھر ان کو وہاں سے فیض حاصل ہوتا تھا۔ بات یوں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ سارے آپ سن لیں اور ہو سکے تو آپ یاد بھی کر لیں، آپ کو بہت اس کا فائدہ ملے گا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بتائی ہوئی ہے وہ میرے اور آپ کے اور دوسرے لوگوں کے کام آ سکتی ہے، اور یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے جو ہے وہ ہمیں بتائی ہے، اور یہ آپ کا تجربہ ہے جو ہمارے ساتھ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آئے ہیں، میں اس دعا کو پڑھتا تھا، میرے رب نے مجھے شفا دے دی ہے، اور آپ بھی اس کو پڑھا کریں۔ وہ دعا یہ ہے الحمدللہ الذی عافانی
مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آسان سی ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جو بھی کسی مصیبت زدہ شخص کو دیکھے اور اس کو جو ہے بیمار شخص ہو اس کو دیکھے، یا جو کسی بیماری میں، مصیبت میں، پریشانی میں کیا ہو مبتلا ہو، تو وہ شخص جو ہے اس کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے، الحمدللہ الذی عفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آپ اس کا فوٹو بنا سکتے ہیں، اگر آپ نہیں کر سکتے میں آپ کو شیئر کر سکتا ہوں۔ یہ دعا حضرت عمر سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتائی ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے، مجھے اس پر یقین ہے، میں خود بھی پڑھتا تھا اور دوسرے لوگوں کے اوپر بھی پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا تھا، شفا دے دیتا۔ بات یوں ہے کہ 1883 میں، سن 1300 ہجری میں، امام احمد رضا فاضل بریلی علیہ رحمہ، وہ آپ ایسے مولوی تو نہیں تھے جیسا کہ آج جو ہے وہ 25-30 ہزار پہ آپ کو مل جاتا ہے۔ وہ بڑے مصروف ترین شخصیت تھی اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑا کام کیا اور بڑے بڑوں کو رگڑا لگایا انہوں نے، خصوصاً جو بد مذہب ہیں ان کے لیے وہ ننگی تلوار تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل، کیونکہ انہوں نے جال سازی کی ہے، اور جال سازی کی وجہ سے جو ہے ان کا جو ہے وہ اس طریقے سے پھر وہ انہوں نے رویہ اختیار کیا ہے، وہ اپنے اس میں دلائل کی روشنی میں جو ہے وہ لے کے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت ان کی عمر 28 برس تھی، امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی 28 برس عمر تھی۔ آپ کتابوں کی تصنیف فرما رہے تھے، یہ 28 برس عمر ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں۔ یہ 28 برس کا 28 سال کا بچہ وہ کیا جان سکتا ہے، ابھی تک وہ دورہ میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو امام صاحب اس وقت کتابیں تصنیف کر رہے ہیں، اور باریک بینی سے جو خطوط کی کتابیں ہاتھ سے لکھی ہوئی ہیں وہ پڑھی ہوئی نہیں جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ باریک بینی کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے تھے، گرمی کا موسم تھا اور کتابوں سے پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے تھک چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت پھر میں نہانے کے لیے چلا گیا، غسل کرنے کے لیے چلا گیا۔ جب غسل کے لیے گئے تو پانی سر کے اوپر ڈالا تو جو ہے وہ دائیں آنکھ جو ہے وہ اس کی اچانک نظر جو ہے وہ غائب ہو گئی، آنکھ کے آگے سے کوئی ایک سفید دانہ قسم کا آ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بڑی پریشانی ہوئی، مجھے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اس وقت کے جو ڈاکٹر تھے مرزا غلام قادر بیگ علیہ رحمہ نے اصرار کیا، آپ کے جو جاننے والے تھے، میں ڈاکٹر کے پاس جو آنکھوں کا آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے ان کے پاس جائیں۔ معائنہ کروایا گیا، انہوں نے کہا کہ آپ کم از کم 1 مہینہ ریسٹ کریں۔ کیا کریں؟ 1 مہینہ آپ ریسٹ کریں، کتابوں کو ہاتھ سے لگائیں، اور تب جا کے یہ آپ کا آنکھوں کا مسئلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس نے ریزن بھی بتائی کہ آپ کثرت مطالعہ کی وجہ سے، محنت شاقہ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں خشکی پیدا ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک آنکھ کی بینائی جو ہے وہ اچانک چلی گئی ہے، اور آپ تھوڑا سا بولا سا آگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے 15 دن کا 20 دن کا کہتے ہیں، میں جو گھڑی بھی کتاب کے بغیر نہیں رہ سکتا، ایک لمحہ بھی اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، تو آپ کیسے کہہ سکتے؟ پھر ایک طبیب کو چیک کروایا گیا تو اس نے بھی کہا کہ 20 سال کے بعد پھر آپ کی آنکھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں اسی دعا کو پڑھتا رہا، میرے رب نے مجھے آنکھ کی جو ہے وہ صحت عطا کر دی۔ یہ جو دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہی دعا پڑھتا رہا۔ جب 16 سال کے بعد پھر میں نے حکیم کو چیک کروائی اپنی آنکھ، اس نے کہا کہ 4 سال کے بعد پھر آپ کی آنکھ کا خدشہ ہے کہ اس کی بینائی جو ہے وہ چلی جائے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کہتے رہو، لیکن مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر اعتماد ہے
کہتے ہیں کہ جب 30 سال ہو گئے تو میں نے کہا کہ وہ 20 سال والا کدھر گیا، اور جس نے 4 سال کا کہا تھا وہ کدھر گیا، اور جس نے کہا کتابیں لکھنا چھوڑ دو وہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکا، اور میں نے اپنی تصنیف اور لکھنا اور پڑھنا جو تھا اس کو جاری رکھا، اور اس دعا کو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اس دعا کو میں پڑھتا رہا، اور میرا آنکھ کا بھگولا نہ آگے بڑھا نہ اس سے کم ہوا، اسی جگہ پہ رکا رہا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو بے شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ معجزے دیکھے ہیں، تو یہ بھی ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا، معجزہ تھا، جو میں آپ کے دین کی خدمت کر رہا تھا، اور آپ کی بات کے اوپر مجھے کامل یقین اور کامل توکل اور بھروسہ تھا اور اعتماد تھا، اور اسی اعتماد کے اوپر جو ہے میرے رب نے مجھے حضور کی وجہ سے شفا عطا فرمائی۔